سبحان اللہ سبحان اللہ. جج حضرات نوٹ فرمائیں. نمبر شمار 12 خان امجد سعید. خان امجد سعید. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لقب محسن انسانیت تاریخ کا وہ سچا اور کھرا لفظ ہے جسے انسانی تاریخ بار بار دہراتی ہے. آئیے ان کی نظر میں عورتوں کے مقام کو جانے. 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی. گلشن عظماتم بنا ہوا تھا. ہر طرف ظلم اور جبر، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ہر طرف جہل و کفر، قتل و غارت جیسے بے پناہ گناہوں کا جمنے غفیر تھا. انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ پیدا ہونے والی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کیا جا رہا تھا. بیواؤں کو مارنا، ان کے حق کو چھیننا، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ سارے گناہ عام تھے. انسانیت تباہی و بربادی کی آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور عرب کی تبدیل ہوئی صحرا میں نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا. اس نے ظلمت کو منور کر دیا، بھاگ کو خورشید و اختر کر دیا. درد پتوں کو بہاریں اس نے دی، اس نے خاروں کو گلتر کر دیا. اس کے پیغام نظر نے دوستو ذرے ذرے کو منور کر دیا. چنانچہ مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے. بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں کافور ہوئی. قرآن پاک کے انصاف و باطل کے لہرائے ہوئے جھنڈے گر پڑے. مظلموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی خار سے نکال کر بلندیوں پر پہنچایا. معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا. ظہور اسلام سے لے کر آج تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کی گیت گائے جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ محسن اعظم، جلیل القدر، عظیم المرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی احسان ہے کہ جس نے عورتوں کو مختلف حیثیتوں اور مختلف زاویوں سے دیکھا اور ہر حیثیت سے جدا جدا احکام نافذ کیا. عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو یہ تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو یہ تمہاری زندگی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر پیغمبر اسلام نے عورت کو وہ وقار عطا کیا جو دنیا آج تک نہ دے سکی. سامعین اکرام، عورت بھی ایک انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے وہ صنف خاص ہے. عورت ایک ایسی فرد ہے جو حیات انسانی کا جزو لاانفاق ہے. انسانیت کے کھانے میں دونوں برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں. اور جو مردوں کو قوامون علی النساء کہا گیا ہے وہ اغراض و مقاصد اور سماج کے تشکیل و تنظیم کے اعتبار سے کہا گیا ہے. سامعین اکرام، آج کا دور بھی حقوق نسواں کو ضائع کرنے اور ان کی حیثیت کو بے وقت کرنے میں 1450 سال قبل کے دور سے مختلف نہیں. آزادی نسواں کا پرفریب ڈھونگ اور حقوق نسواں کے تحفظ کے بےایمانی دعوے سیاسی بازیگر سے کم نہیں. اگر عورت کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے تو ان کو حقیقی اور واقعی مقام و مرتبہ دینا ہوگا، جس کے لیے ہمیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان اوراق کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف قولی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر عمل پیرا ہو کر دکھلایا، جسے شاعر ناصر نے کیا خوب کہا ہے: نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصر، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے زندگی بولے. حضرات، آئیے ہم محسن انسانیت کی اعلیٰ سنتوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نمبر شمار 25 26
مومن فرحت فاطمہ عبد اللطیف اسٹیج پر آ رہی ہے. مومن فرحت فاطمہ عبد اللطیف. اگلا مقرر مومن ارم محمد نفیس. مقررہ ہے مومن ارم محمد نفیس. جناب صدر، جج صاحبان اور میرے بزرگوں، السلام علیکم. صفت پوچھو محمد سے خدا کی، صفت پوچھو محمد سے خدا کی، خدا سے پوچھ لو شان محمد. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی. الحمدللہ ہم سب مسلمان اور کلمہ طیب کے پڑھنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود اور حضور اقدس اس کے سچے رسول ہے. میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جیسا بھی عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا اور وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے. اس طرح ہم پر یہ فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جو بھی حکم دیا اس پر پورا عمل کیا جائے. یہی ایمان کا تقاضا اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، آپ نے اخلاق اپنا لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خوب فضل کرم فرمایا اور وہ ساری دنیا کے لیے سلام و سلامتی اور خوشیوں کے علم بردار بن گئے. میرے بزرگوں، تاریخ گواہ ہے ذرا سی بات پر برسوں لڑنے والوں کو آپ نے امن و امان کا امام بنا دیا. اپنی بچی کو زندہ رفت کرنے والوں کو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھا دیا اور پیر کی جوتی سمجھنے والوں کو ماں کے کربوت علی جنت ہونے کی بشارت دی. اجڑ قبیلے کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دیا. غیروں کو اپنا لینا اور دشمنوں کو کھلے دل سے معاف کر لینا سکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا نیک اور رحم دل بنا دیا کہ جانی دشمنوں بھی تعریف کرنے لگے. بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے آیا نہ ملا. میرے بزرگوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. آپ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ آپ کے طور طریقے اور آپ کا اسوہ حسنہ رہتی دنیا تک رہیں گے. مجھے کہنے دیجیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے. مگر مجھے کہنے دیجیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے. سیرت رسول پہ عمل کرنے والے کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، کل بھی کامیاب رہیں گے. مگر افسوس صد افسوس آج کے مسلمان سیرت رسول سے دور ہے. ان کے ہاتھوں میں قرآن و کریم کی بجائے خراب رسالے، گندی ناولیں اور فلمی کہانیاں ہیں. ان کے بچوں کے نام یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں جیسے ہیں. ان کے رہن سہن کے طریقے سنتوں بھرے نہیں ہیں بلکہ اور فیشن والے ہیں. ہم نے سنت رسول کا منہ موڑ لیا، اسی لیے ہماری جگہ پریشان اور ناکام ہے. ہم املی کی بیج بو کر آپ نہیں پا سکے. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو سیرت رسول پہ عمل کرنا ہوگا. اگر کوئی بستی والے سے پریشان ہے تو اسے اپنی سوشل مارکیٹ والی 3 سالہ زندگی دیکھنی چاہیے. اگر کوئی تاجر ہے تو اپنے تجارتی طور طریقے دیکھے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو صبح کی معلم پر نظر رکھے. اگر کوئی دم کھا کر پتہ مارنے والوں سے ہمدردی کرنا چاہے تو اسے طائف کے میدان میں دم کھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی فوجی افسر ہے تو اسے مکہ کے اس وعدے کو دیکھنا چاہیے جس نے ہر قسم کی تکلیف دینے والے اور جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. اگر کوئی لیڈر ہے تو اپنے ربانہ طریقے اپنا لے. اگر کوئی باپ ہے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والد کے انداز تربیت اپنا لے. انشاءاللہ ہر گھر، ہر شخص اور پورا سماج سدھر جائے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ آئے رہو تو مطلب تیرے گزارنے کی چالو ہو گیا. پہلے ہم لوگ صدر سے جاتے اب ویڈیو والے سے جاتے. آ جائیے ساری ماہین ہفتہ والا.
बेटियां। दुनिया तो इनको बोझ समझती रही मगर, दुनिया तो इनको बोझ समझती रही मगर, सबके गमों का बोझ उठाती है बेटियां। इल्म और हुनर में हम भी तो बेटों से कम नहीं, एहसास हर घड़ी ये दिलाती है बेटियां। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का मौज़ू सुखन है, लड़की की विलादत रहमत है या जहन्नम। जनाब आली, इस्लाम कुल्ली मसावात और अदल की दावत देता है। बच्चों पर यहाँ मशक्कत के सिलसिले में इस्लाम ने मर्द और औरत, मुज़क्कर और मुअन्नस और नर और मादा में कोई तफरीक नहीं की है, ताकि अल्लाह ताला के इस फरमान मुक़द्दस पर अमल हो। अदल करो, यही बात तक़वा से नज़दीक है। नए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज़ हो, जो आपने हदीस के जरिए दिया कि तुम अपने औलाद के दरमियान अदल, मसावत और बराबरी करो। दौर जहालियत में लड़कियों की पैदाइश बाइसे नंगो आर थी। सिर्फ नाजुक का कोई हमदर्द रुखसार ना था। जब इस्लाम रुखसारे कायनात पर जगमगाया तो कुफ्र और शिर्क, जहालत और बरबरियत, सफाकियत और दरिंदगी का खात्मा हुआ और बेटी को अजीम नेमत करार देकर ये तसव्वुर दे दिया कि ये सरापा रहमत है, रहमत नहीं। इस्लाम ने सिर्फ इनको सुपुर्दे खाक होने से ही नहीं बचाया, बल्कि आलम रंगों की जीनत करार दे दिया और इनकी उम्दा तालीम और तरबियत को जन्नत में जाने और दीगर उखरवी नेमतों से शाद काम होने का जरिया करार दिया। जनाब मोहतरम, इस्लाम मज़हब इस्लाम ने हर बात को ये मिजाज अता किया कि जब तुम कोई खाने पीने की चीज लाओ तो पहले लड़की को दो, बाद में लड़के को, क्योंकि लड़की का दिल नर्म और नाजुक होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने बच्चों में कोई चीज तकसीम करो तो लड़कियों से शुरू करो, क्योंकि लड़कियां वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं, वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। हाजिर मजलिस, जिसे मुसलमान के लिए हर चीज मुनासिब नहीं कि बच्ची की पैदाइश पर गम ज़दा हो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करे कि इसके खामोश आंगन में रंग भरने वाली बच्ची सरापा रहमत बनकर और अपना रिस्क लेकर आ चुकी है। वो जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे। इरशाद बारी है, वही शिकम मादर में सूरत का हुक्म देता है। उसकी कुदरत में किसी का कोई